بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی اور اس قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد خوب پھیلی، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد بنی نوح انسان نے خدا کے بجائے مٹی اور پتھروں کے بنے ہوئے بے شمار خداؤں کی پوجا شروع کر دی۔ ابلیس یعنی شیطان نے بھی بنی نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے ان کی طرف تبلیغ کی۔ آپ علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ڈر سنانے آیا ہوں۔ اگر تم لوگ اسی طرح گمراہ رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ میں آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور آپ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے کافی لمبی عمر پائی اور کچھ روایتوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور بھرپور کوشش کی کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز آ جائیں، مگر ان بدبختوں پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اس قوم کے چند لوگ جو غریب تھے وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی تعداد تقریباً 70 یا 80 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ مدت گزرنے کے بعد جب آپ علیہ السلام کی قوم پر تبلیغ کا کوئی بھی اثر نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہے نبی، اب ان کے لیے مہلت ختم ہو چکی ہے اور ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام اس کشتی کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جب لکڑیوں سے تختہ بنا رہے تھے تو وہ لوگ آپ پر ہنسنے لگے کہ بھلا یہ کشتی کس طرح چل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ہر طرح سے مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس پر صبر کیا۔ جب عذاب الہی کا حکم ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ لو اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو اپنے ساتھ اس کشتی میں رکھ لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر کونے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی بارش زمین کی ہر ایک شے کو ساتھ بہا کر لے گئی۔ کشتی پہاڑ کے جیسی اونچی لہروں پر تیرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے پہاڑ پر موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کشتی میں آ جاؤ اور کافروں سے الگ ہو جاؤ۔ وہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ابا جان، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر موجود ہوں، یقیناً میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ آج خدا کے قہر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اس وقت پانی کی ایک لہر نمودار ہوئی اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اتنی اونچی تھی کہ ان لہروں نے پہاڑوں کو بھی چھپا لیا۔ زمین پر کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کہ سمندر کی لہروں میں موجود تھی۔ مختلف روایتوں کے مطابق اس میں 70 سے 80 لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن تک موجود رہے۔ اس کے بعد اس کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف موڑ دیا گیا۔ جب کشتی جودی کے مقام پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر کے لیے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر اپنے ساتھ زیتون کا ایک تنا لایا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ زمین اب خشک ہو چکی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک نئی بستی کی تعمیرات پر کام شروع کر دیا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔